جہاں پر خدا کی یہ نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہیں پر غیر معمولی ذمہ داری بھی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کیا خدا کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کی، کیا خدا کی خواہش کو دریافت کیا۔ ہم لوگ قرآن مجید کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ دنیا میں ہم جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، کس موضوع پہ وہ کتاب لکھی گئی۔ جزا و سزا کی یہ سرگزشت تھی قرآن کا موضوع ہے۔ اس کی ہر سورہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے تمام ابواب اسی لحاظ سے مرتب کیے گئے۔ ایک انسان جس وقت شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس کی نظر کائنات کی طرف اٹھتی ہے۔ کائنات میں اس کو وسیع و عریض سبزہ زار نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنانے والا کون؟ تو اس کو یہ جاننے میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی بلکہ اس کا ایک خالق ہے۔ حادثہ تخریب پیدا کرتا ہے، حادثہ چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، حادثے کے نتیجے میں نظام نہیں بنتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی حیوانات کی طرح محض ایک حیوانی وجود نہیں دیا بلکہ اس کے اندر ایک عقلی اور روحانی شخصیت بھی رکھ دی گئی۔ وہ معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ سمندر، یہ چمن، یہ کہکشائیں، یہ پوری کائنات، کیا تمہاری عقل باور کر سکتی ہے کہ آپ سے آپ بن گئے اور اس کا کوئی خالق نہیں؟